الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. بزرگان ملت، برادران اسلام، اس سے پہلے یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ اللہ نے انسان کو بنایا، اس کو طرح طرح کی صلاحیتوں سے نوازا، اس دنیا میں رہنے اور سہنے کے لیے، جینے کے لیے، زندگی بسر کرنے کے لیے جو مادی ضرورتیں ہو سکتی تھی اللہ نے سب کچھ پیدا کیا. اسی طرح سے اس انسان کی روحانی ترقی کے لیے اللہ جل شانہ نے بہت سے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا. بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کوئی قوم ایسی نہیں گزری ہے جس میں اللہ نے کسی نبی اور رسول کو نہ بھیجا. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. کہیں اللہ کہتے ہیں لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، کہیں اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء جو آئے ہیں اپنی قوم کے لیے، اپنے زمانے کے لیے، اپنے مخصوص علاقے کے لیے. اسی لیے جہاں جہاں قرآن کریم میں نبیوں کا سلسلہ وار تذکرہ پڑھیں گے تو اللہ کہیں گے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. اور یہ سلسلہ اللہ جل شانہ نے نبیوں اور رسولوں کا جو حضرت آدم سے چلایا تھا اس کی تکمیل تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قرآن کریم میں بہت سے رسولوں کا تذکرہ تفصیل سے آیا ہے، کچھ رسولوں کا تذکرہ اجمال کے ساتھ آیا ہے، کچھ کا نام اللہ نے ذکر کیا، کچھ ایسے بھی رسول آئے ہیں جن کا نام نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، لیکن اللہ نے ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے کسی نہ کسی ہادی، کسی نہ کسی رہبر، کسی نہ کسی نذیر اور مبشر کو بھیجا. اور وہ تقریباً 1,24,000 پیغمبر اللہ کی طرف سے اس دنیا میں بھیجے گئے. اور یقینی طور پر ان لوگوں نے اپنے زمانے میں اللہ کا جو پیغام تھا اپنے زمانے کے لوگوں تک پہنچایا. سب سے اخیر میں تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اللہ نے ان کے بارے میں کہا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر یعنی امت مسلمہ کے اوپر مکمل کر دی اور جو ہدایتیں میری طرف سے آنے والی تھی سب آ چکی ہیں اور جو دین تکمیل آپ کے ہاتھوں ہوا ہے اس دین کو میں پسند کرتا ہوں. اب آنے والی نسلوں کو اسی دین پر چلنا ہے، اسی دین کے مطابق زندگی گزارنا. یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جاؤ، پیچھے بیٹھو، چلو پیچھے جاؤ. اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. سارے جہان کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا گیا. جتنی صفات حسنہ کسی انسان کے اندر ہو سکتی تھی وہ تمام صفات اور اخلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود. اسی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب پوچھا گیا کیف کان خلقہ قالت کان خلقہ القرآن. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کے اخلاق اور عادات سیرت آپ کی کیسی تھی، آپ کن صفات حمیدہ کو اپنائے ہوئے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے چھوٹا سا جملہ کہا تھا کان خلقہ القرآن. آپ کی صفات، آپ کے اخلاق، آپ کے عادات کو دیکھنا ہو تو قرآن کریم کو. پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول کو جاننے کے لیے ہمیں اللہ کی کتاب پڑھنا پڑے گا جو اللہ نے اپنے رسول پر اتارا. اور قرآن کے بارے میں خود اللہ کے رسول کہتے ہیں لا تنقضی عجائب. قرآن کے اندر جو احکامات ہیں، جو آیتیں ہیں، جو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. قیامت کی صبح تک لوگ قرآن کے بارے میں غور و فکر کرتے رہیں، تدبر کرتے رہیں، نئی نئی باتیں ان کو ملیں. اگر اللہ کے رسول کے اخلاق قرآن تھے تو اگر قرآن کے عجائبات نہیں ختم ہو سکتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بھی عجائب ختم نہیں ہو سکتے. ہزاروں نہیں، کروڑوں کوشش. اور اسی لیے آپ سے کہہ چکا ہوں کہ محمد ابن عبداللہ ان کی سیرت بہت مختصر ہے. کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، مکے میں کتنے سال رہے، نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد کتنے سال رہے، مدینہ طیبہ میں کتنے سال رہے، دنیا سے آپ کب چلے.
بہت مختصر ہے، 1 گھنٹے میں آپ بیان کر سکتے پوری تفصیل کے ساتھ، لیکن محمد رسول اللہ کی صفت، آپ کی سیرت روزانہ اگر آپ گھنٹے بیان کریں تب بھی آپ کی سیرت طیبہ مکمل نہیں ہو، چاہے آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ ہو، چاہے آپ کے عادات اور اخبار کا تذکرہ ہو، چاہے آپ کی تمام ان آداب کا تذکرہ ہو جو اپنی امت کو سکھلائے ہیں، چاہے حقوق و واجبات کا تذکرہ ہو، آپ یقین کیجیے زندگی بھر اگر آپ بیان کرتے رہیں تو آپ اس کو مکمل نہیں بیان کر سکتے۔ اگر اس نبی کے اتنے احسانات ہم پر ہو تو کیا اس کا شکر ہم لوگ ادا کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ادا کر سکتے۔ زندگی بھر اگر اس کا شکر ادا کریں تو اتنا بڑا محسن گزرا ہے، وہ پوری انسانیت کے اوپر اس کے احسانات ہیں، آپ یقین کیجیے کہ دنیا ان کے احسانات کے تلے دبے ہوئی ہے، ان کا شکر وہ ادا نہیں کر سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں نے سورہ احزاب کی ایک آیت پڑھی ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ 5 صفات کا اللہ نے ذکر کیا ہے، لیکن جب اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کیا ہے تو یا ایھا النبی کہہ کر مخاطب کیا، اور یہی وہ ادب ہے جو اللہ انسانوں کو سکھلانا چاہتے ہیں کہ میں رب العالمین ہوں، میں اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہوں، محمد بن عبداللہ کو میں نے پیدا کیا ہے، ان صلاحیتوں سے میں نے ان کو منتخب کیا ہے، عطا کیا ہے، سارے نبیوں کا سردار میں نے بنایا ہے، لیکن میں بھی اس کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارتا۔ پورا قرآن پڑھ جائیے، اور نبیوں کا جب تذکرہ اللہ کہتے ہیں یا نوح، یا ابراہیم، یا زکریا، یا یحییٰ، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا داؤد، جتنے انبیاء گزرے ہیں اللہ نام لے کے مخاطب کر کے کہتے ہیں تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ لیکن قربان جائیے اللہ جل شانہ کے ان احسانات پر جو آپ نے ہمارے اوپر کیا ہے اور ہم کو یہ ادب سکھلایا ہے، جس ذات کو میں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہوں اس کو نام لے کے مت پکارا کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ ہم اپنے ساتھی کے گھر جاتے ہیں، کسی جاننے والے کے گھر جاتے ہیں، نام لے کے پکارتے ہیں، تھوڑا سا اللہ لگا دیتے ہیں، لیکن نام لے کے پکارتے ہیں فلاں میں آیا ہوں آ جاؤ، لیکن اللہ کہتے ہیں میرے نبی کا نام اس طرح سے مت لیا کرو جیسے تم اپنے ساتھیوں کا نام لیتے، اور جب میرا نبی کسی مجلس میں موجود رہے تو تمہاری آواز میرے نبی کی آواز پر بلند نہیں ہونا چاہیے۔ وہ صحابہ جو اللہ کے رسول کی عظمت کو سمجھتے تھے جب آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو کسی طرح کی کوئی حرکت نہیں ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ وہ بیٹھ گئے ہیں، ان کے سر پر کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہے، اگر ذرا سا حرکت کریں گے تو وہ پرندہ اڑ جائے گا۔ جو لوگوں کی آواز فطری طور پر بلند تھی انہوں نے بھی اپنی آواز کو پست کر دیا، جب نبی موجود ہوتے تو ان کے سامنے بلند آواز کوئی نہیں کہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، مسجد نبوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، 2 آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں، آواز بلند ہو جاتی ہے۔ اس زمانے میں مسجد نبوی اتنا پختہ صحن نہیں بنا ہوا تھا، چھوٹے چھوٹے کنکریاں اور پتھر تھے، حضرت عمر نے کنکری اٹھایا اس کی طرف ایسے پھینکا، اور جب اس کو لگی تو وہ متوجہ ہوا، کہا ادھر آؤ، اور جب وہ آیا تو کہا کہاں سے آئے ہو؟ تو کہا میں مدینہ طیبہ کا نہیں ہوں، میں باہر سے آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ بچ گئے ورنہ میں تمہیں مارتا۔ اللہ کا حکم ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے گوشے میں آرام کر رہے ہیں اور تم مسجد نبوی میں اتنی بلند آواز سے بات کر رہے ہو، جاؤ پردیسی تھے بچ گئے، آئندہ اس طرح کی حرکت مت کر۔ قرآن نے صراحتاً ہم سے کہا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نبی کے پکارنے کو ایسا مت پکارا کرو جیسے تم اپنے ساتھیوں کو پکارتے ہو۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب نبی تم کو بلائیں تو یہ مت سمجھو کہ ایک عام انسان نے بلایا، نبی اگر تم کو بلائیں تو جب نبی کی مجلس میں جاؤ بغیر نبی کی اجازت کے مجلس سے بچ جایا کرو۔ یہ منافقین کا طریقہ ہے کہ جب اللہ کے رسول مجلس میں بیٹھ جاتے، واعظ و نصیحت کرنے لگتے، چپکے سے وہ کھسک دیتے، اس لیے کہ حاضری لگا دی، دکھا دیا لوگوں کو کہ میں آیا تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں جب میرا نبی تم کو پکارے تو اس کو اپنے پکارنے کی طرح مت سمجھا کرو، اور جب تم لوگ میرے نبی کو پکارا کرو تو اس طرح سے مت پکارا کرو جیسے اپنے ساتھیوں کو پکارتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا نام قرآن میں کئی جگہ آیا، محمد الرسول اللہ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہیں اللہ کہتے ہیں بما نزل علی محمد، یہ تمام نام آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم
لیکن وہاں مخاطب جب کیا ہے تو کہیں یا محمد کہہ کے نہیں پکارا. حضرت عیسیٰ کا جہاں تذکرہ آتا ہے کہتے ہیں مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. حضرت عیسیٰ کہتے تھے میں خوشخبری تم کو سناتا ہوں، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام ہے احمد. تو محمد احمد دونوں نام اللہ جل شانہ کے قرآن میں ذکر کیا ہے، لیکن اسی آیت میں اللہ نے اپنے نبی کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارا. خلیل اللہ کو جب پکارا تو کہا یا ابراہیم، کلیم اللہ کو جب پکارا تو کہا یا موسیٰ، روح اللہ کو جب پکارا تو کہا یا عیسیٰ، حضرت داؤد کو پکارا تو کہا یا داؤد. لیکن تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی حکم دیا ہے یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ، ان ناموں سے ان القاب سے آپ کو پکارا. گویا اللہ نے امت مسلمہ کو یہ تعلیم دی کہ میرے نبی کا نام پورے احترام اور عظمت کے ساتھ لینا، ایسے ہی مت کہہ دینا. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی نام نامی آئے تو ہم کو اور آپ کو چھوٹے سے چھوٹا درود پڑھ لینا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول نے کہا وہ شخص سب سے زیادہ بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور اس پر درود و سلام نہ بھیجے. اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول منبر کی سیڑھیوں پر جب چڑھ رہے تھے 3 مرتبہ آپ نے آمین کہا تھا. اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے کہا آپ نے خلاف توقع، خلاف معمول 3 مرتبہ منبر پر چڑھتے ہوئے آپ نے آمین کہا ہے. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین نے 3 بد دعائیں کی تھی، میں نے اس پر آمین کہا. تصور کیجیے جبریل امین بد دعا کریں، رحمت للعالمین اس پر آمین کہیں، مسجد نبوی جیسی جگہ ہو، یقینی طور پر اس بد دعا کی قبولیت میں اگر کوئی شک کرے تو اس کے ایمان میں شک کرنا چاہیے. اللہ کے رسول نے ان بد دعاؤں پر آمین کی اور جب لوگوں نے وضاحت کی تو کہا حضرت جبریل آئے اور مجھ سے کہا جس آدمی کو رمضان کا مہینہ بھی نہ ہو اور روزہ رکھ کر اللہ کی عبادت کر کے اپنی مغفرت نہ کرایا ہو وہ ہلاک اور برباد. میں نے اس پر کہا آمین. دوسری بد دعا انہوں نے کیا کہ جس کو اس کے والدین دونوں ملے یا ایک ملا ہو اور اس کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کیا ہو اس کو ہلاک اور برباد ہو. میں نے اس پر کہا آمین. اور تیسری بد دعا یہ تھی کہ جس شخص کے سامنے آپ کا نام نامی لیا جائے اور وہ درود و سلام آپ پر نہ بھیجے وہ ہلاک اور برباد ہو. میں نے اس پر آمین کہا. اب یقین کیجئے کہ یہ تینوں بد دعائیں ہیں. تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے گریبان میں چھانپ کر دیکھیے گا کیا رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو ہم اللہ کی عبادت اور ریاضت کر کے اس مولا کو خوش کر کے اس کی جنت کے حقدار بن جاتے ہیں. اگر کسی کو والدین ملے ہوں اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کیا ہو تو ہم کو اور آپ کو اپنے گریبان میں چھانپ کے دیکھنا چاہیے. بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ دنیا میں آنے سے پہلے ان کے والدین یا والد چلے گئے یا ماں چلے گئی. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ان کی خدمت کر کے آسانی سے آپ جنت حاصل کر سکتے ہیں، ان کو خوش کر کے اللہ کی جنت کے حقدار بن سکتے ہیں. لیکن کتنے لوگ ہیں جو والدین کو خوش کرتے ہیں؟ بلکہ وہ تو کہتے ہیں ہم نے صرف برا بھلا نہیں تو کہا مارا تو نہیں ہے. لیکن قرآن میں والدین کے آداب پڑھیے تو اللہ کہتے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ابھی دنیا سے گئے نہیں ہیں، بہت سے نالائق اولاد کہنا شروع کر دیتے ہیں چلے جائیں تاکہ جائیداد مجھ کو مل جائے. بعض لوگ زندگی کے اندر جائیداد کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں کہ میں ان جائیداد کا حقدار ہوں، بٹوا دیجیے. پھر اس سے کتنے لوگوں نے آ کے کہا تو میں نے کہا اس میں آپ کا حصہ ان کے مرنے کے بعد دعا کیجیے کہ وہ مر جائیں تب آئیے پوچھنے کے لیے کہ کتنا میرا حصہ بنتا ہے. آپ یقین کیجئے کہ اللہ کے رسول کے کتنے احسانات ہیں، ان احسانات کا ہم بدلہ نہیں چکا سکتے ہیں، ان کا شکر نہیں ادا کر سکتے ہیں. اگر صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے چھوٹا درود جب نام نامی آئے تو پڑھ لیا کریں. اس پر اللہ کے رسول کہتے ہیں ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجو 10 رحمتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوں. قریب سے اللہ کے رسول کو درود و سلام بھیجو گے ڈائریکٹ اللہ کے رسول کے پاس پہنچے گا. دنیا کے کسی کونے سے بھیجو گے تو اللہ کے فرشتے اللہ کے نبی تک پہنچا دیں گے. اتنا بڑا محسن ہمارا دنیا سے چلا گیا ہے لیکن اس کی نبوت اس کی رسالت باقی ہے. اللہ نے مخاطب ہی کیا یا ایھا النبی، کہیں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الرسول، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل. یہ عظمت کے جو القاب ہیں ہم کو اور آپ کو بھی اپنے نبی کا جب نام لینا چاہیے تو انہی آداب کے ساتھ لینا چاہیے، ڈائریکٹ محمد نہیں کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد اللہ اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں انا ارسلناک شاہدا
ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اس سورہ احزاب کے اندر اللہ نے 5 صفات ذکر کی ہیں اپنے پیارے نبی رحمت للعالمین کا۔ سب سے پہلے کہا انا ارسلناک شاہدا، میں نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا۔ اس بات کی گواہی اللہ کی وحدانیت کی۔ دنیا سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ وہی بات تھی جو اللہ کے رسول نے اپنی امت سے کہا، میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، تم بھی ایک اللہ کو مان لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور ہم کہتے ہیں واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یقینی طور پر جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں ان کے نبی آخر الزماں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے جبریل امین سے پوچھا اس کا کیا مفہوم ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جبریل امین اللہ کے پاس گئے اور اللہ سے پوچھ کر آئے تو کہا اللہ کہتے ہیں جہاں میرا تذکرہ ہوگا میرے نبی اور رسول کا تذکرہ ہوگا، چاہے اذان ہو، چاہے اقامت ہو، چاہے نماز ہو، چاہے آپ کیا ہے التحیات وغیرہ جو نماز میں پڑھتے ہیں وہاں بھی کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی۔ بلکہ میں تو 2 قدم آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے من ربک ما دینک، تیسرا سوال تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہوگا، ماذا تقول فی ھذا، ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ان کو جانتے ہو، ان کے پہچانتے ہو؟ جو شخص ایمان لے آیا ہوگا، آپ کی سنتوں کو اپنایا ہوگا، آپ کی تعلیمات اور ہدایت کے مطابق چلا ہوگا، فوراً جواب دے گا ھذا محمد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہمارے پیارے نبی ہیں، سب کے نبی ہیں، رحمت للعالمین جن کو بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ جب سارے انبیاء اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ سارے نبیوں سے پوچھیں گے تم نے میرے پیغام کو اپنی امت تک پہنچایا تھا؟ سب لوگ کہیں گے ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان امتیوں کو بلائیں، مثال کے طور پر حضرت نوح کی قوم کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کیا حضرت نوح نے میرا پیغام پہنچایا تھا؟ وہ کہیں گے نہیں۔ تو کہیں گے کوئی گواہ ہے؟ تو کہیں گے نہیں میرے پاس کوئی گواہ نہیں، لیکن انہوں نے نہیں پہنچایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جب امت محمدیہ کو بلایا جائے گا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دو گے کہ ہر نبی نے اللہ کے پیغام کو اپنی امت تک پہنچایا ہے؟ تو وہ کہیں گے ہاں۔ تو قوم نوح پر جرح کرے گی، یہ لوگ تو تھے نہیں، انہوں نے ہم کو دیکھا نہیں، ان کا زمانہ بہت بعد میں ہے، ہمارا زمانہ بہت پہلے ہے، یہ تو اخیر میں آئے ہیں، یہ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ تو امت محمدیہ کہے گی ہمارے پاس 2 چیزیں تھیں، اللہ کی کتاب تھی اور اللہ کا آخری نبی تھا، دونوں نے ہم کو بتایا ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا۔ تب اللہ کے رسول اخیر میں بلائے جائیں گے اور اللہ کے رسول گواہی دیں گے کہ میری امت صحیح گواہی دے رہی ہے، ہر نبی نے اللہ کے پیغام کو اپنی امت تک پہنچایا۔ قرآن کریم کو پڑھیے تو جگہ جگہ اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اے امت مسلمہ تم کو ہم نے معتدل امت بنایا، افراط اور تفریط نہیں ہے، ہر چیز کے اندر میانہ روی ہے، اور تم لوگ سارے لوگوں پر گواہی دو گے اور رسول تمہارے اوپر گواہی دیں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود مجھ کو قرآن سناؤ، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ پر قرآن نازل ہوا ہے، آپ ہم کو سنائیے، ہم کیا آپ کو سنائیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا میں تم سے سننا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پڑھنا شروع کیا سورہ نساء، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، پڑھتے گئے اور جب اس آیت پر پہنچے فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، تو اللہ کے رسول نے کہا بس کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں رک گئے، لیکن جب میں نے مڑ کر دیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھا اور آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر تھی۔ اس آیت میں یہی حکم دیا گیا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هؤلاء شَهِيدًا۔ اے نبی اس وقت کیا حالت ہوگی جب میں ہر امت سے ایک گواہ اٹھاؤں گا اور ان تمام گواہوں پر آپ کو گواہی دینی پڑے گی۔ اتنا عظیم مرتبہ کسی اور نبی کو نہیں ملا ہے، تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ شہادت علی الناس بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ دین کی جتنی باتوں کو ہم جانتے ہیں ہم نے نہ جاننے والوں تک پہنچا دیا ہے؟ آپ یقین کیجیے گریبان میں جھانک کے دیکھیے، جو لوگ چلے پر چلہ لگائے ہوں، سال دیے ہوں، ان کو بھی احساس ہوگا کہ ہم نے وہ کام پورا نہیں کیا ہے۔ جو لوگ علم دین کو سالہ سال سیکھے ہوئے ہیں اور اسی میدان میں کام بھی کر رہے ہیں، وہ بھی اس طرح سے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا۔